ایک قرآن کی آیت دکھاؤ، ایک حدیث دکھاؤ کہ حاضر و ناظر ہونا، مشکل کشا ہونا یہ اللہ کی ایسی صفت ہے جس کے اندر کوئی مخلوق کسی طرح شریک ہو ہی نہیں سکتی. دکھا دو. نہیں دکھا سکتے تو شرک کیسے ہوگا؟ شرک یا تو اس صفت کو اللہ تعالیٰ کی طرح کی صفت سمجھنے سے ہوگا کہ جیسے اللہ کی یہ صفت ہے ایسے فلاں بندے کی یہ شرک ہے، یا ذاتی سمجھنے سے ہوگا. ہم نہ کسی کی صفت ذاتی سمجھتے ہیں کوئی اس طرح کی، اور نہ اللہ کے برابر اللہ کے جیسی صفت سمجھتے ہیں، تو شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ تم تو مر جاؤ پھر بھی شرک ثابت نہیں کر سکتے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی ہم نے کل کیا پڑھا تھا کہ ہر وقت اگر غیبی مدد کے لیے پکارا جائے تو کس کو؟ اللہ کو. عبادت کے لائق اگر ذات ہے تو وہ کون سی ذات ہے؟ آج ہم کچھ قرآنی آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھیں گے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال کان المشرکون یقولون لبیک لا شریک لک قال فیقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویلکم قد فیقولون الا شریکا هو لک تملکہ وما ملک یقولون هذا وهم یطوفون بالبیت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے مشرکین مکہ لبیک اللہم لبیک لا شریک یہ بھی کہتے تھے، لا شریک یہ بھی کہتے تھے، لیکن آگے وہ الا شریکن ہوا لک تملکو کہتے تھے کہ اللہ تیرا شریک نہیں ہے مگر جس کو تو نے شریک بنایا ہے. تیرا کوئی شریک نہیں ہے مگر جس کو تو نے شریک بنایا ہے. وہ بھی ان مشرکین کی طرح جو موجودہ دور میں مشرکین ہیں، ان مشرکین کی طرح وہ یوں کہتے تھے کہ کوئی بھی ولی، کوئی بھی غوث، کوئی بھی قطب، کوئی بھی فقیر اللہ کے برابر ذات میں بھی نہیں ہے اور صفات میں بھی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اس پر عطا کی ہے، اللہ نے اس پر عطا کی ہے. اسی طرح مشرکین مکہ بھی کہتے تھے. جب انہوں نے کہا تو رسول اللہ نے ان کو مشرک کہا اور ان کے لیے بد دعا کی، اور ان کے لیے بد دعا کی. اسی طرح دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولئک قوم اذا مات فیہم العبد الصالح، وہ قوم جب ان میں کوئی نیک آدمی وفات پا جائے، او الرجل الصالح یا اچھا آدمی، بنوا علی قبرہ مسجدا وصوروا فیہ تلک الصور اولئک شرار الخلق عند اللہ. حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی مخلوقات میں سے سب سے زیادہ بری مخلوق وہ ہے جو انبیاء کی یا اولیاء کی یا صالحین کی وفات کے بعد ان کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لے. حضور نے فرمایا کہ جو اولیاء کی یا صالحین کی قبروں کو سجدہ گاہ بنائے تو وہ سب سے زیادہ برے ہیں، سب سے زیادہ برے. یہ کس نے فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب دیکھیں جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کو کہتے کہ ظالمو تم ان ولیوں، ان غوثوں، ان کتبوں، ان فقیروں کو سجدہ کیوں کرتے ہو؟ تم پتھروں پر نبیوں کی تصاویر بنا کر ان کو سجدہ کیوں کرتے ہو؟ کیا وجہ ہے؟ تو وہ جواب دیتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. ان مشرکین کی طرح جو موجودہ دور میں مشرکین ہیں، ان کی طرح وہ جواب دیتے تھے کہ ہم ان ولیوں، غوثوں، کتبوں، فقیروں کی اور ان پتھروں پر جن پر نبیوں کی تصاویریں بنائی ہیں اس وجہ سے ان کا سجدہ کرتے ہیں، اس وجہ سے ان کی عبادت کرتے ہیں، اس وجہ سے ہم ان سے مدد طلب کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب. جب انہوں نے یہ کہا تو رسول اللہ نے ان کو مشرک کہا، رسول اللہ نے ان کو مشرک کہا. اسی طرح جب رسول اللہ اور رسول اللہ کے اصحاب ان کو یوں کہتے کہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. ظالمو ان ولیوں کی،
تم عبادت کیوں کرتے ہو، ان کے سجدے کیوں کرتے ہو، ان سے تم مدد طلب کیوں کرتے ہو جو تمہیں نفع اور نقصان بھی نہیں دے سکتے؟ ان مشرکین مکہ نے جواب میں کیا کہا؟ وہی کہا جو آج کے مشرکین کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، ہم ان کو اس وجہ سے پکارتے ہیں، ہم ان کی عبادت اس وجہ سے کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے سفارشی ہیں، کیونکہ اللہ کے ہاں یہ ہمارے سفارشی ہیں۔ جب انہوں نے یہ جواب دیا تو رسول اللہ نے ان کو مشرک کہا۔ کیا کہا؟ مشرک کہا۔ اسی طرح دیکھیں قرآن مجید میں ہے، ان مشرکین کو کہا گیا وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، ظالمو تم ان سے غیبی مدد طلب کرتے ہو جو دنیا سے چلے گئے، تم ان سے مدد طلب کرتے ہو جو اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے۔ جب اپنی مدد نہیں کر سکتے تو تمہاری مدد کیسے کریں گے؟ جب اپنی مدد نہیں کر سکتے تو تمہاری مدد کیسے کریں گے؟ اگر اپنی مدد کر سکتے تو ان پر موت کیسے آتی؟ پھر وہ آپ کو موت سے کیوں نہیں بچا سکتے؟ جب وہ اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے تو تمہاری مدد بھی نہیں کر سکیں گے، اور جو اپنی اور غیروں کی مدد نہ کر سکے تو ان کو پکارنا کیا ہوتا ہے؟ شرک ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اور جو مشرک ہوتا ہے اس کے لیے اللہ نے فرمایا میں نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے، میں نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اب یہ اللہ کے علاوہ دوسرے الہ کیوں بناتے ہیں؟ اللہ کے علاوہ دوسرے الہ، اب الہ کسے کہتے ہیں؟ الہ اسے کہتے ہیں جو ما فوق الاسباب مدد کر سکے، ما فوق الاسباب مدد کر سکے۔ مثلا رزق میں برکت ڈال سکے، بے اولادوں کو اولاد دے سکے، مریضوں کو شفا دے سکے، یہ مدد ما فوق الاسباب ہے، یہ مدد ما فوق الاسباب ہے، یہ غیبی مدد ہے۔ یہ کون سی مدد ہے؟ غیبی مدد۔ اب جو رزق میں برکت ڈال سکے اسے کہتے ہیں الہ، جو مریضوں کو شفا دے سکے اسے کہتے ہیں الہ، جو بے اولادوں کو اولاد دے سکے اسے کہتے ہیں الہ۔ اب یہ اللہ کے علاوہ دوسرے الہ بناتے تھے، یعنی دوسروں سے شفا مانگتے تھے، دوسروں سے اولاد مانگتے تھے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ یہ سوچتے تھے کہ یہ ہماری مدد کریں گے، یہ ہماری مدد کریں گے۔ حقیقت میں غیبی مدد کرنے والی ذات ہے تو کس کی؟ حضور علیہ السلام نے خود ہی فرمایا قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، لوگو میں اپنے نفس کے نفع اور نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں۔ قرآن مجید میں بار بار یہ آیت آئی ہے، بار بار حضور علیہ السلام سے اللہ نے یہ اعلان کروایا ہے۔ تو حضور سے اوپر کون سا نبی، کون سا غوث، کون سا کتب، کون سا فقیر ہے جو اپنی مدد تو کیا غیروں کی مدد کرے؟ حضور علیہ السلام کا خود کا اعلان ہے کہ میں اپنی مدد بھی نہیں کر سکتا، ہر کسی کی مدد کرنے والی ذات ہے تو کس کی؟ تو مصائب میں پکارا جائے تو کس کو؟ ہر وقت غیبی مدد اگر مانگی جائے تو کس سے؟